برکتیں نازل کرنے کو۔ ان چاروں شخصیات میں سے تین کو ہم جانتے ہیں، چوتھی کے بارے شاید ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم جانتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی آل کو ہم بولیں جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم۔ اب جو چوتھی شخصیات ایک پیکج ہے، چوتھا جو ایک کیٹیگری بیان فرمائی، وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، ابراہیم کی آل پر، آل ابراہیم پر کیا برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ اور یہ کب کہہ رہے ہیں؟ کب کہہ رہے ہیں؟ کہ جب ساری نماز پڑھ چکے۔ یہ پوزیشن بھی بڑی زبردست ہے، بڑے ٹھکانے پر رب کائنات نے حکم دیا کہ اب پڑھ، کہ جب ہم نے تکبیر کہہ لی، قیام کر لیا، فاتحہ پڑھ لی، سورت ملا لی، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، قاعدہ اولا کر لیا، تشہد پڑھ لیا، ایک طرح سے ہماری ساری نماز تقریباً مکمل ہو گئی، تقریباً نماز مکمل ہو گئی۔ اب بالکل اینڈ آ گیا، آخر آ گیا۔ اب رب کائنات نے فرمایا بالکل اینڈ آ گیا ہے، تو اب اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ، پوزیشن چیک کریں، پنجابی کہنا ہون تھے گوڈے منہ تے مار، اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کے میرے مصطفیٰ پر بھی درود و سلام پڑھ، میرے مصطفیٰ کی آل پر بھی درود و سلام پڑھ، حضرت ابراہیم پر بھی درود و سلام پڑھ، آل ابراہیم پر بھی درود و سلام پڑھ۔ اب محمد مصطفیٰ کی، سرکار کی ذات کو بھی ہم جانتے ہیں، آل مصطفیٰ کو بھی ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، تو بات آتی ہے کہ آل ابراہیم کون ہے، آل ابراہیم کون ہے؟ تو ایک ایک کر کے اگر گنتے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آپ گنو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیں کہ سرکار کے جن والدین پر آپ کے ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مومن تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں، کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، خیر اب مومن تھے کہ نہیں، اب وہ کفر میں دنیا سے گئے معاذ اللہ، یا یہ وسوسے اور یہ خیالات جب آپ کے ذہن میں آئیں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا مزیداری کی بات یہ کہ یہ وسوسے انہی کے ذہن میں آ رہے ہیں یا انہی کے ذہن میں آئے ہیں جو نمازیں بھی ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہاں جی، جن کی نمازیں بھی ہم سے زیادہ ہیں، انہی کے ذہن میں یہ وسوسے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں سرکار علیہ السلام کے والدین کیسے تھے۔ میں کہتا ہوں آپ ہر نماز میں، اور تب تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی اور تب تک آپ اپنی نماز مکمل کرتے ہی نہیں ہیں جب تک میرے مصطفیٰ کے والدین پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتے۔ آل ابراہیم میرے کریم آقا کے والدین ہی تو ہیں، نہ صرف والدین، بات اور کلیئر ہو گئی ہے، نہ صرف والدین بلکہ میرے کریم آقا کے والد ماجد سے لے کر آپ کے دادا، آپ کے پردادا، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، سرکار علیہ السلام کے والد ماجد سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک تمام سرکار علیہ السلام کے آباء و اجداد پر جب تک ہم درود اور سلام نہیں پڑھتے تب تک ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو نماز بھی پڑھیں اور پھر کہیں کہ پتہ نہیں وہ مسلمان تھے یا نہیں، تو یہ ایک عجیب وسوسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ میں ایک موقع پر یہ بات کر رہا تھا ادھر متے والی سائڈ پہ، تو ایک ہمارا عالم دین تھا، خیر ہمارا ویسے اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے پرچی پہ ایک سوال لکھ کے بھیجا، تو وہ بڑا دلچسپ ہے، تو میں چاہتا ہوں اسی پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ پرچی پر اس نے سوال لکھ کے بھیجا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس کا والد فوت ہو گیا تھا،
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ این ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد کہاں ہے؟ مطلب فوت ہو گیا تھا، کہاں ہے کہ مطلب تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کیا وہ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ اور لطف اس بات کا ہے کہ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ لے بھائی مجھے تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ اور آپ اس سے جنت اور جہنم کی باتیں پوچھ رہے ہو. نہیں سمجھے بات. میرے کریم آقا نے اس کا منع نہیں فرمایا. کہہ رہے بھائی مجھے کیا پتا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ بھی بکواس سنی جاتی ہے نا کہ مرنے کے بعد تو نبیوں کو بھی نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. معاذ اللہ. میں کہتا ہوں جاہلو تمہیں نہیں پتا ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے کیونکہ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. انبیاء تو معصوم عن الخطا ہیں، معصومین ہیں وہ، اور ان کے بارے اس طرح کا گندا ذہن رکھنا. اچھا اس نے سوال کیا کہ این ابی یا رسول اللہ، میرے والد کہاں ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی النار، جہنم میں. اب وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ میرا ابا جہنمی ہے یا جہنم میں. اس کی پریشانی دیکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مخاطب کیا، متوجہ کیا، اور میرے آقا نے فرمایا ابی و ابو کا فی النار. ابی کا مطلب اگر باپ کریں تو سوال کے مطابق ترجمہ یہ تھا کہ میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں. لفظ یہی ہے ابی و ابو کا فی النار. اب یہ حدیث بچے نے پیش کی کہ جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے والد کے بارے کہا کہ میرا باپ جہنم میں ہے. اور یہ حدیث یہ اکثر پیش کی جاتی ہے اس طرح کے معاملے میں. تو میں نے ان سے کہا کہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں یہ خواہش بھی نہیں ہے کہ جس حدیث کا جواب نہ آئے تو کہہ دیں یہ تو ضعیف حدیث ہے، یہ تو حدیث ضعیف ہے. یہ بچوں کو یہ بھی رٹا دیا جاتا ہے، یہ جملہ رٹا دیا جاتا ہے. ہاں جی کہ جتنے گل نہ آئے کہہ دینا نہیں آئے تو روایت ہی ضعیف ہے، نہ راوی کمزور ہے، ثقہ راوی نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے. میری حیدرآباد میں ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اس کو جواب دیا تو وہ کہتا نہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے. تو میں نے کہا جوتا اتار کے میں تیرے ماروں بے وقوف انسان، تجھے یہی نہیں پتا کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، حدیث پڑھ ہی نہیں رہا. اور تمہیں بس رٹا دیا گیا ہے کہ جتنے جواب نہ ہے کہتے نہیں حدیث کمزور ہے، حدیث ضعیف ہے، یوں کہتے. تو میں نے کہا ہمیں یہ خواہش نہیں ہے کہ ہر حدیث کو جتنے جواب نہ آئے تو کہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اب اس کا جواب سنیں تسلی کے ساتھ، یہ بات آپ کے ذہن میں پکی ہو جانی چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ بولا نا، فرمایا کہ ابی و ابو کا فی النار. ابو عربی زبان میں، اردو میں سے ابا ابو یہ لفظ ہم کہتے ہیں. عربی زبان میں سگے باپ کے لیے والد کا لفظ بولا جاتا ہے. سگے باپ کے لیے والد کا لفظ بولا جاتا ہے. والد کا مطلب ولادت کرنے والا، یہ اس کا مطلب بنتا ہے، اس میں فاعل ہے. جس سے آپ کی ولادت ہوئی، جس کے ذریعے آپ کا جو حقیقی باپ ہے اس کو والد کہتے ہیں. اب رہی ابا یا ابو، اردو میں، عربی میں ابن، یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تایا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اچھا اب ذہن میں آتا ہے کہ نہیں جب سیدھا سیدھا لفظ اب کا آیا، باپ کا لفظ سیدھا سیدھا ابو کا، جب باپ یہ لفظ آیا ابا کا، تو پھر چچا اور تایا کی طرف موڑ کے کیوں لے کے جانا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ ہمارے ہاں بھی ابا کو ہمارے بچے پاپا کہتے ہیں اور
تایا کو بڑے ابو یا بڑے ابا جی یا بڑے پاپا، ایسے ہی نہیں، یعنی باپ تو باپ ہے ہی، اس کو بھی ابو اور تایا کو بڑا ابو ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دادا کے لیے بھی بعض دفعہ ابو کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں نانا کو بھی بعض دفعہ ابو ہی کہا جاتا ہے، ابا یا ابو یہی لفظ کہا جاتا ہے۔ اب میں پہلے اس کی بات کو کلیئر کر دوں، حدیث شریف کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ابی، میرا ابو، یہاں ابن سے مراد میرے کریم آقا کے والد ماجد نہیں، بلکہ ابن سے مراد میرے کریم آقا کے چچا ہیں، وہ چچا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوا، انکار کیا اور کفر میں مرا اور جہنم میں جائے گا، وہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن سے مراد چچا ہے، ابن سے مراد باپ نہیں ہے۔ اچھا، اب آئیں اس سے اگلی بات پر، میں آپ کو اسی موقف پر ایک قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے پھر بات کو میں مکمل کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا پہلے سپارے میں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ الہم واحدہ، آپ سب ایسے ہی آئے تھے، الہم واحدہ ونحن لہ مسلمون، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کر کے انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اے میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا، ادھر میری طرف دیکھیں، بچوں نے جو جواب دیا، کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک، یہ لفظ آبا کا لفظ یہاں آیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنے بچوں سے، اے میرے بچوں، میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، کہ اے ابا جان، جس رب کی آپ عبادت کرتے رہے ہیں ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا، ابن کی جمع آبا ہے، آپ کے جو باپ یعنی باپ، دادا، پردادا، جو ہم اسی کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ ہیں، جو آپ کے باپ کے الہ معبود، جس کی عبادت آپ کرتے رہے، آپ کے ابا کرتے رہے، آپ کے دادا کرتے رہے، ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے۔ الہم واحدہ، وہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس میں دیکھیں، کہا کہ آپ کے رب اور آپ کے آبا، ابو کی جمع آبا، اس کے رب، اور ساتھ نام آئے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہم واحدہ، یہ تین نام آئے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ان کو کیا کہا کہ یہ آپ کے ابو ہیں، یعقوب علیہ السلام کے ابو، آبا کون؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اب تھوڑی سی ترتیب ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دو، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، بات سمجھ گئے؟ پھر سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بچے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی ان کے بھائی،
اور یہ جو بات ہو رہی ہے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ان بچوں نے کہا کہ ابا جی ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے باپ داداؤں کا، آپ کے آبا کا، آپ کے ابوؤں کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابو کون ہیں؟ اب بولو، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے ابا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو گئے سائڈ پہ، کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق، تو اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کیا لگے؟ چچا۔ کیا لگے؟ بات تک پہنچ گیا، کیا لگے؟ پھر بولو، چچا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ کا نام اسحاق اور چچا کا نام اسماعیل۔ باپ کا نام اسحاق اور چچا کا نام اسماعیل۔ اب اسماعیل چچا، اسماعیل چچا، لیکن قرآن پاک نے کیا کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ داداؤں کے رب کی عبادت کریں گے۔ باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ تو حضرت اسحاق اور ابراہیم یہ تو باپ سمجھ آتی ہے، لیکن قرآن چچا کو بھی باپ کہہ رہا ہے۔ نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، شان والدین۔ آپ مجھے سیر تک نہیں چڑھا دے، چلو خیر چھوڑ دو اس کا، بس بولتے رہو۔ میں چاہ رہا کہ بس میں اپنا مضمون پورا کر دوں، لیکن بس آپ بولتے رہو میرے ساتھ، مجھے سمجھ آئے کہ جی میں کھاپ رہا تے چلو ہوگا کوئی مول پہ رہا ہے۔ اچھا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام چچا ہیں یعقوب علیہ السلام کے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابو۔ تو قرآن نے چچا کے لیے ابن کا لفظ بولا، قرآن نے چچا کے لیے ابن کا لفظ بولا۔ یہ دلیل سمجھ آ گئی۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ جو میرے کریم آقا نے وہ فرمایا تھا ابی و ابو کا فی النار، تو وہاں ابی سے مراد باپ نہیں بلکہ ابی سے مراد چچا ہے۔ ابی سے مراد باپ نہیں بلکہ چچا ہے۔ چلو ایک اور میں اسی پر دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ 70۔ اور پکڑے کتنے گئے؟ 70۔ اچھا، جو 70 بندے پکڑے گئے تھے نا، ان 70 بندوں میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کافروں کی طرف سے غزوہ بدر میں میرے آقا کے خلاف جنگ لڑنے آئے تھے، لیکن بچ گئے، قید ہو گئے۔ اور وہ 70 بندے کہ جن کو قیدی کر کے مدینہ شریف لایا گیا، ان میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل تھے، اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، یہ بندے پکڑے گئے، مدینہ شریف آ گئے واپس، مشورہ ہوا کہ آپ جن کو پکڑ کے لائیں ان کا کیا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج بھی پھر سبحان اللہ، جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے یا ان کی بات کوئی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، یقین کریں دل جوان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ایسے بہادر بندے کا ذکر کر کے دل جوان ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جی کیا کریں ان کا؟ آپ نے مشورہ دیا سب کی گردنیں اڑا دو، مار دو سب کو۔ پہلی جنگ ہوئی ہے کافروں سے،
تو اب جتنے قیدی ہیں سب کو اڑا دیں گے نا تو آگے ساری زندگی کافر کبھی ہم سے پنگا نہیں لیں گے. تو اس وجہ سے رائے ان کی بھی ٹھیک تھی کہ ان سب کی گردنیں اڑا دیں. ٹھیک ہے جی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ سے پوچھا گیا جی آپ رائے دیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے خیال میں نا ان کو نہ ماریں، زندہ چھوڑ دیں، لیکن کرتے یہ ہیں کہ ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کو چھوڑنے کے لیے جو ہم پیسے مقرر کریں گے، رقم مقرر کریں گے، وہ جب ہمارے پاس جمع ہوگی تو اس سے ہم اپنا جنگی سامان خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، تلواریں بنائیں گے، تیر خریدیں گے، اپنی عسکری قوت مضبوط کریں گے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کافروں پر ساری زندگی ہمارا احسان رہے گا کہ پوری دنیا کے اندر، یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جنگی قیدیوں کو کوئی بھی معاف نہیں کرتا، جنگی قیدیوں کو کوئی بھی معاف نہیں کرتا. تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دوسرا ہمارا ان پر احسان رہے گا کہ مسلمان بڑے اچھے اور نرم دل ہیں، انہوں نے جنگ سے ہمارے قیدی پکڑے لیکن فدیہ لے کر، جزیہ لے کر یا پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا، جان بخشی کر دی، ان کو قتل نہیں کیا. تو ایک ہمارا ان پر احسان بھی رہے گا اور ہمیں مال بھی مل جائے گا اور اس مال سے ہم اپنی جنگی قوت مضبوط کریں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رائے بڑی پسند آئی. سرکار نے فرمایا یہ رائے بالکل ٹھیک ہے، اسی پر عمل ہوگا. مشورے سے ایک رقم مقرر کر دی اور ان قیدیوں میں اعلان کر دیا کہ جی اتنے اتنے پیسے آپ دے دو تو آپ آزاد ہو، ہماری طرف سے چلے جاؤ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اچھا اب ظاہری بات ہے وہ جنگ میں پیسے ساتھ تو نہیں لے کر آئے تھے. اب کئیوں کے رشتہ دار تھے مدینہ کے اندر، انہوں نے کئیوں نے رشتہ داروں سے پیسے لیے اور وہ جمع کروا کے واپس چلے گئے مکے. کئیوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن ہم ضمانت دے دیتے ہیں، مدینہ سے کوئی بندہ ہماری ضمانت دے دے کہ جی میں ضمانت دیتا ہوں کہ اے بندہ پیسے جمع کرا دے گا، نسے گا نہیں، تو ٹھیک ہے وہ چلا جائے اور مکے جا کے پھر پیسے بھیج دے اور وہاں جا کے رقم بھیج دے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس انہوں نے کہا جی ہم تو غریب ہیں، مکے میں بھی غریب اور ادھر بھی غریب، نہ کوئی ہمارا کوئی اتنا تعلق ہے اور نہ کوئی پیسہ ہے، تو دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے تو یہی اس کی طرف سے جزیہ ہے، ہم اس کو آزاد کر دیں گے. یہ میرے آقا کا کرم تھا. اچھا اب وہ ایک ایک کر کے سب کی باری آ رہی. ہاں جی آپ، اس نے کہا جی میرا فلاں بندہ میرے پیسے دے دے گا. ہاں جی اگلا بندہ تو، وہ کہتا ہے جی یہ فلانا بندہ میری ضمانت دے دے گا. کرتے کرتے جب سرکار کے سگے چچا حضرت عباس کی باری آئی نا، تو اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر پھڑا دیو تو ہم نہیں پتا کی گل کرنی ہے. سفیان صاحب گل کرو دو. اچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی نا تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب یہ تو آپ کے چچا ہیں، تو اگر اس کے پیسے دیں گے تو وہ بھی آپ دیں گے، یا ضمانت دیں گے تو تب بھی ظاہر بات آپ نہیں کرنا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ کے چچا کا کیا کرنا ہے، حضرت عباس کا کیا کرنا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ بولے وہ لفظ دلیل ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا ردو الیہ ابی، میرے باپ کو میری طرف لوٹا دو. ردو لوٹا دو، الیہ میری طرف، ابی لفظ وہی آ گیا جو سرکار نے فرمایا تھا ابی و ابو کا فی النار. ٹھیک ہے کہ سرکار نے فرمایا ردو الیہ ابی، میرے ابو کو میری طرف لوٹا دو، یعنی میری طرف بھیج دو، میں ان کے ساتھ کر لیتا ہوں. تو اب اس جگہ پر دیکھیں کہ سرکار کے سگے چچا ہیں حضرت عباس، اور سرکار نے خود اپنے سگے چچا کے لیے ابو کا لفظ بولا، ابو کا لفظ بولا. تو یہ اس حدیث سے اور جو پہلے قرآن پاک کی آیت، قرآن کی آیت اور یہ سرکار کی حدیث دونوں یہ بات ہمیں بتاتی ہیں کہ عرب والے چچا کے لیے ابو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عرب والے چچا کے لیے
ابو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اب ابا کے لیے بھی کرتے ہیں اور چچا کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے کریم آقا کی اب آئیں اس حدیث پر جو سرکار نے فرمایا ابی و ابو کا فی النار، کہ میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے، تو وہ باپ سے مراد سرکار کے والد ماجد نہیں بلکہ سرکار کے چچا ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ بات کلیئر ہو گئی۔ تو اب بات آئیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، سرکار کے والدین مسلمان تھے، مومن تھے، اللہ نے ان کو شرک سے بھی بچایا تھا، کفر سے بھی بچایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ تمام علماء یہاں تشریف فرما ہے، بالاتفاق یہ اہل سنت کا موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے ایک پہلو پر جو بات ہوئی میں نے آپ کے سامنے کی، اور بھی بہت ساری باتیں یا دلائل اس ضمن میں موجود ہیں، علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں بھی لکھی۔ بہرکیف اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات سب سے پہلے ہمیں خود کو ایمان عطا کرے، ایمان نصیب کرے، اور ایمان کے بعد ہمیں صحیح اور درست عقیدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور صحیح اور درست نظریے اور عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے پھر اسی طرح عرض کروں گا کہ جنہوں نے شرکت کی ان کو بھی مبارک ہو، جنہوں نے انتظام کیا ان کو بھی مبارک ہو، اور جنہوں نے جس اعتبار سے بھی پروگرام میں شمولیت کی سب کو مبارک ہو، اور اللہ کریم آخری دم تک ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، اور اس جب تک زندہ رہیں عزت کے ساتھ اسلام پر زندہ رہیں، اور مولا جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اللہ کریم ہماری سب کی دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا